بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا. لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو، اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم، اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو. اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو. یہ جو لوگ سہمے سہمے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نا. وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا. انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا. موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے. کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین. ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا ہے واہ حسین. کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان. اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے، تو ڈرا ڈرا، سہما سہما، رو کے، دلاسے دے کے، آنسو پوچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جوبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے، فرمایا سامنے کھڑے ہونا، تمہیں خطبہ دینا ہے. اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے. پورے وثوق سے اتمام حجت کیا. اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی، انہوں نے تلوار چلائی. جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، وہ کٹتے رہے. پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے. علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا. معلوم ہوتا ہے اکیلے اکیلے جاتے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے، مزاج کا بلبلا نہیں دیکھ رہے، طبیعت کا پاک پن نہیں دیکھ رہے، اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے. ذرا مل کے جاؤ. ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ. ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت، وقار اور عظمت کے ساتھ. ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں.
وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں، اے حسین ابن علی۔ کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واعظ کرے گا، او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا؟ تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جواں مردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا؟ تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، با ہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے۔ لہذا طاقتور بنو، با ہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو۔ لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور بھائی بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات، چاروں جانب موت ہی موت، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین، باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں، سارے بڑے اکیلے۔ فرمایا ماننے والا کھاتا، بولیے ماننے والا کھاتا۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے۔
جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا۔ سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں، کوئی سچ بتاؤ، نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا۔ ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے، حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ انتے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے، اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے، پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہے تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہے، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا کہ تو دیکھو 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں، واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے، 19 لوگوں کو ایک بار میں قتل، ایسے تماشا بنا دیا۔ مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے۔
دلیری پیدا ہوتی ہے، دلوری. دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک. میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ. یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب. یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ. امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار. حضرت عباس بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے. بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو. اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی. کیسا جروی خاندان ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں. اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے. راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا. کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتا. اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے. تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو؟ یہ حال کیا. عزت کی قسم، میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی. اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے. ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے، حضور کے باپ کو جہنمی کہے، یزید کو امیر المومنین کہے، اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے، یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا. کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو اس سے اتحاد نہیں ہوتا، اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے. کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی، ہم کس مسجد میں جائیں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں. کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں. کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی، کوئی ٹینشن نہیں. مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی، غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط. اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط. یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین نے بتایا. کفر اسلام نہیں، حق اور باطل. تو سمجھیے گا، درس یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے. ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے،
اسی طرح نمبر لگے گا، ایک دن اعلان ہوگا، ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، بالکل نہ گزارو۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا سجن المومن۔ حق بات کرو، حق پہ ڈٹنا سیکھو، دین سمجھو۔ خبردار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم، جابر، فاسق، فاجر کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے آپ کو سنبھالو، دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے۔ امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا۔ ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے۔ ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے، عالم اگر شور نہ کرے، زور نہ کرے، گھٹن والا ماحول ہو گیا، مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے، تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات، یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی بری بات ہے، لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے۔ جو مصلحت کوش ہو، جو کہے ٹائم نہیں، گراؤنڈ ریالٹی نہیں، حالات نہیں، طبیعت نہیں، موقع نہیں۔ حضرت علی بن حسین، یہ امام حسین کے صاحبزادے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید علیل تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تو اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا۔ ابا جی آپ میری موجودگی میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین علیل تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر، اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نہ کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی، جو کہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کٹو، تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی با اختلاف روایات۔ کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی۔ امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ، حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا، قافلے کا استقبال کرنے گئی، تو امام زین العابدین آگے تھے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے۔ آپ نے کہا انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے، اور تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی۔ تو امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا۔ مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک، جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبی کی امامت پر، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، بولے آنے جڑا ہوتے کر ہوتا ہے، ابھی کدی پیڑا ہو سکتا ہے۔ مروان بن عبد الملک
مسجد نبوی کا امام اور خطیب رہا بڑا عرصہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا. امام زہری فرماتے، تابعی بزرگ ہیں، کہتے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں. تو ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دو، یہ جو پیری مریدی ہے، جو بیعت ہے، یہ اسی وقت شروع ہوئی. کیونکہ بادشاہت پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما، سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے. لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید ایسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے. اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے. اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے. لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ. امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا. عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا. بیٹا پاس سو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ گئے. اتنی لمبی ساری رات سارا دن مصلی پہ رہتے، تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے. تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لے. اس نے ایسے ہی الزام لگا کے امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ. امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں. یہ لفظ میں نے کہا تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے، میں رو پڑا. میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہے. تو کہنے لگے زہری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے. میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے، تجھے کیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں. فرماتے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا. جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی. فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے. میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا اور لوگوں کو دین سکھایا. ساری زندگی اللہ کا درس دیا. پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے. کیا لفظ ادا کر رہا ہوں، میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس. حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4 سال 4.5 سال کو یزید رہا ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت نبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے، وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے. سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں، لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے. میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے، اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ مشین چلتی ہی نہیں. ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے. ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. شمر جو تھا نا، ایک اس کے بارے میں روایت ہے، ایک عمر بن سعد کے بارے میں. جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو، تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے. تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا. اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا، امام حسین پہ پانی بند کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا. یہ جب بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا. آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہتا میں نے پانی پینا ہے. پانی بند کرنے والا کہتا میں نے یہ حوصلے دیکھو، دلیریاں دیکھو. امام زین العابدین خود اٹھے،
پیالہ پکڑا، پہلے اسے دھویا، پھر اس میں پانی بھرا، پانی بھر کے اس کو پلایا، اور پینا ہے؟ کہتا ہاں، ایک پیالہ اور دیا، اور پینا ہے؟ کہتا ہاں، ایک پیالہ، اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین۔ باہر نکلا، دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ پھر اندر آ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی، فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے۔ تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا۔ دیکھیے کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے، یہ اہل طریقت، اہل تصوف، امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے، اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، امام زین العابدین کے شاگرد، حضرت امام زین العابدین کے، حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد، حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا، امام زین العابدین کے شاگرد میں رکے نہیں۔ میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی، اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، انہوں نے مصلے پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ، اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا، اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی، امت کو یہ نفع ملا۔ نیک لوگ آپ دیکھیں نا، اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، کرے سارے، آپ 5 آدمی صحیح کر دیں، آپ 3 آدمی ٹھیک کر دیں، اپنا کردار تو ادا کریں، آپ اس کے اندر کردار، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری۔ جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے، یزید کے زمانے میں بھی آتے، لوگ بڑے نذرانے خدمت کرتے، بڑا کچھ کرتے، گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر، آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے، اپنے کندھے پر، شہزادے خود اپنے کندھے پر، اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے، خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائیں۔ فرمانے لگے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں رسوا نہیں کروں گا، میں خود دے کر کے آتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی، مصلے پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتا لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ۔ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے، جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا نالائق تھا، ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔
لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا۔ تو امام زین العابدین تھے نا، حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ تو اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے انا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا، تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، پتہ ہے وہ جب 3 دفعہ گرجدار آواز میں جو جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا، اس غریب آدمی کو دیا، وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ تو امام زین العابدین بھی لوٹے، لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں، تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی۔ میں ڈر گیا، ہیبت تاری ہو گئی، روکتا ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، جس کے ساتھ اللہ ہو۔ حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان، لا تحزن ان اللہ معنا، تو نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ ایک محبت کی بات بھی بتا دوں، لوگ ہی نہیں جاتے تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں ایک دن نا ایک ہرنا آ گیا، ہرنی آگے دوڑی تو امام اندر عبادت کر رہے تھے، تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی۔ فرماتے میں بند کرتا، یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے۔ فرماتے بار بار جاتی، میں اس کو روکتا، تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور کرنی ہے، اندر آنا چاہ رہی ہے۔ تو فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو، جانور آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ کہتے وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے، تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے، مرن شام کا وقت ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی، امامہ باندھا، جبہ پہنا۔ فرماتے آگے آگے ہرن چل رہا، پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا، آگے آگے ہرن چل رہا، پیچھے پیچھے۔ بھائی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں، جن و بشر کے پیر ہیں، سب کا اللہ کے بندوں کی طرف، اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف۔ کہتے ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عرابی کے دروازے تک لے گئی ہرن، وہ امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ، اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، دستک دی، وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں، میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں 2 بچے تھے، کہنے لگا جی میں نے تو سویرے بیچنے تھے، میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں، سویرے بیچنے تھے، سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے، آپ رات کو جانے کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار 2 بچوں کے۔ امام صاحب نے 20 دینار دیے، بچے پکڑے، واپس لائے۔ امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی، میں رو پڑا، اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا
انسانوں کے دکھ کا مداوع کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ ہے ہر بندے کے اپنا۔ میں تو جب بھی کسی سید زادے کی، کسی اہل بیت کی کوئی بات پڑھتا ہوں نا، آپ یقین کرے تو میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا شعر رہتا ہے، پلٹ پلٹ کے بات وہی جاتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ہی نور کا، سب گھرانہ ہی۔ جب تنگ آ گیا نا مروان، کہ دنیا ہٹتی نہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی خلیفہ آیا تو سارے تنگ ہی رہتے تھے، امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا۔ امام حسن کی شہادت بھی زہر سے ہوئی، امام زین العابدین کو زہر دلوایا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں اترا، آپ کو درد محسوس ہوا، تو امام باقر فرماتے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا حضور اتنی تکلیف ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں سوچتا تھا میں جہاد پہ نہیں نکلا تو کہیں بستر پہ مجھے تبھی موت نہ آ جائے، میرا دادا بھی شہید، میرا والد بھی شہید، میرے تایا بھی شہید، میرے بھائی بھی شہید، میرے پھپھی زاد چچا زاد بھی شہید۔ میں سوچتا تھا کہیں تبھی موت نہ چلا جاؤں، سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے بھی شہادت عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ پھر وصیت فرمائی امام، دیکھیں اللہ والوں کے مزار کی بھی برکت ہوتی ہے۔ امام باقر کو وصیت فرمائی، صاحبزادے کو فرمایا مجھے میرے تایا امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا، ان کے ساتھ۔ تو کہتے میں نے کہا ابا جی وہاں تو جگہ ہی نہیں، روتے ہوئے میں نے کہا، کہنے لگے تو جا کے تلاش کرنا، جگہ مل جائے گی۔ فرماتے میں پہلے جنت البقیع جاتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ ملی ہوئی نظر آتی تھی، امام زین العابدین کے وصال کے بعد گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ نظر آئی، پوری جگہ جس کو میں پہلے تھوڑا سمجھا کرتا تھا وہ پوری جگہ ملی۔ امام حسن کے بالکل متصل امام زین العابدین کا مزار ہے۔ امام زین العابدین نے سینکڑوں شاگرد چھوڑے، درجنوں ہزاروں کی تعداد میں آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے لوگ چھوڑے، اور جتنا صوفیاء کا سلسلہ پھر آگے بڑھا، حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن عیاض، پھر اس کے بعد حضرت سری سختی، پھر اس کے بعد حضرت میں اگر آپ کو دلائل کے ساتھ عرض کروں تو سارا فیضان امام زین العابدین کا ہے، سارا فیضان۔ آپ کے اپنے صاحبزادے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق کے شاگرد اور مرید ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جتنی شاخیں علم کی پھیلی، جتنی شاخیں پھر اس کے بعد طریقت کی پھیلی، علم حدیث کی پھیلی، وہ سارے امام زین العابدین کا فیضان ہے۔ اور آج تک امت مسلمات کے اندر امام زین العابدین کا فیضان جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ علمی فیضان بھی، روحانی فیضان بھی، اور دنیا میں جتنے سعادات پائے جاتے ہیں وہ بھی امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ امام حسین کی ساری اولاد امام زین العابدین سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر فضل فرمایا۔ امام حسین کے ایک بیٹے ایک میدان کربلا میں موجود رہے، امام زین العابدین۔ یزید کے 14 بیٹے تھے، بچے تو ان کے بھی ہوئے ہوں گے، بات آج۔ اور یزید کا ایک بیٹا بڑا نیک بھی تھا جو یزید کے بعد تخت نشین ہوا، اور بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کے پائے میں امام حسین کا خون موجود ہو، اور میں نہ میرا باپ اس قابل تھا نہ میں اس قابل ہوں۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اللہ زندوں سے مردے، مردوں سے زندے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے پیدا کر دیتا ہے۔ امام یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نہیں اس قابل کہ یہاں 40 دن، اس نے کہا میں 40 دن دیتا ہوں، اپنا حکمران بنا لو۔ اس کے بعد وہ تخت سے نیچے اتر گیا۔ نیک بھی ایک بیٹا تھا، لیکن پھر بھی یزید کی نسل آگے نہ بنی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ جو رہا تو نام، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے۔ ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔